بہت سارے ہمارے بھائی روزہ تو رکھتے ہیں مگر ان کا حال یہ رہتا ہے، اگر ان سے کوئی سوال جواب کرتا ہے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو وہ بحث کرنے لگتے ہیں۔ پہلی بات تو وہ آپ سے تکرار کریں گے، کہیں گے کہ نبی نے نہیں پڑھا، نبی نے 3 دن پڑھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے روزہ رکھا کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ سمجھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ مطلب پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے کہ تم روزہ رکھو، تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، لیکن تم پرہیزگاری اختیار کرو گے۔ اس سے پہلے تو 11 مہینے اور ہیں، آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس میں حکم کیا دیا گیا ہے کہ تم روزہ رکھو، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو حرام کھانے سے بچ جاتے ہیں، گالیاں دینا چھوڑ دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کرے۔ اور بہتر ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمیں تمام برائیوں سے باز آنا چاہیے۔ تو مین مقصد یہ ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے روزہ رکھنے کا، تو آپ اس کا پورا لابھ اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو اس تراویح کی ایک سجدے پر 1.5 لاکھ نیکیاں آپ کو ملتی ہے، جنت میں آپ کے محل تیار کیے جاتے ہیں۔ تو بلا عذر آپ تراویح نہ چھوڑیں۔ بہت سارے بھائیوں کو مطلب عذر ہوتا ہے تو ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر ہو جاتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں مجھے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا ہے، تو ان کا عذر ایک الگ ہوتا ہے۔ لیکن نوجوان حضرات جو کہتے ہیں تو ان کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ یہ تراویح جو ہوتی ہے سمجھ لیجیے سنت موقدہ ہے، تو اس کو بالکل پڑھیں۔ یہ بہت بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے بعد آپ کو 11 مہینے میں اتنی فضیلت نہیں ملے گی۔ یہاں اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو ہیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز ہم لوگ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو میں اسی میں تمام چیزیں بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیزیں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا پورا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو ناقص ثواب ملے گا، کامل ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو آپ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتی ہیں۔ جس طرح مردوں پر تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ، اسی طرح عورتوں پر ہے، عورتیں اپنے گھر میں 2 رکعت کر کے نماز تراویح پڑھیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں، جو لوگ تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں مگر تراویح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو صحیح بخاری کی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں، اس کے بعد اسی کے تعلق سے بات ہوگی۔ جو لوگ رمضان المبارک میں ایمان و ثواب کی نیت سے تراویح پڑھتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بالکل بھی آپ یہ بابرکت مہینہ اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ تراویح کی نماز جب بھی آپ کو ملے، آپ مکمل پڑھیں۔ اور یاد رہے، یہ بابرکت مہینہ پھر دوبارہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو روزہ رکھنے کا مطلب ہے پرہیزگاری حاصل کرنا، تو آپ بالکل بھی اس چیز کو مس نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ بابرکت مہینہ آپ کے حصے میں دیا ہے تو اس کا پورا فائدہ لطف اٹھائیں آپ۔ اور